رائے باہر نکلنی چاہیے، اس کا مطلب ہمارا کیک تیار ہے۔ اب ہم اپنے کیک کو نکالیں گے۔ کیک کو نکالنے کے لیے پلیٹ کو الٹا کر کے اس سے پہلے ایک بار چاقو سے یہ سائیڈ میں چلا لیجئے چاروں طرف سے، کہ آپ کا کیک نکلنے میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ پلیٹ ڈھک کے کیک ہمیشہ تھوڑا روم ٹیمپریچر پہ رکھنے کے بعد ہی پلٹیے گا، آسانی رہتی ہے۔ چلیے اب تھوڑا اب کیک کو پلٹ لیجئے، سرونگ کی باری۔ کیک روم ٹیمپریچر پہ رہے گا تو آپ کو نکالنے میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں لوں گی چاکلیٹ ساس اور چاکلیٹ ساس کو اچھے سے اسپریڈ کرتے ہوئے یہ لیجئے، بالکل تیار ہے آپ کا کیک سرو ہونے کے لیے۔ آج شام افطار پہ اسے ضرور ٹرائی کیجئے۔ یہ لیجئے، تیار ہے کسٹرڈ یوگرٹ کیک۔ آپ نوٹ کیجئے اس کی ریسیپی۔ کسٹرڈ یوگرٹ کیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر، 100 گرام پکلی مکھن، میدا، 3/4 کپ چینی، 1 ٹیبل اسپون وینیلا ایسنس، 2 انڈے، 1 کپ دہی اور چاکلیٹ ساس۔ کسٹرڈ یوگرٹ کیک بنانے کا طریقہ: ایک کیک ٹن کو انگلیوں سے گریس کریں اور اوپر سے چاروں طرف میدا برک کر کوٹنگ بنا دیں۔ اوون کو 35 منٹ پہلے 250 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کریں۔ ایک باؤل میں پگھلا مکھن، چینی اور وینیلا ایسنس ملا کر الیکٹرانک بیٹر سے پھینٹ لیں۔ 2 عدد انڈے ملائیں اور مکس کریں۔ بیچ بیچ میں میدا ملا کر مکس کرتے رہیں۔ اس کے بعد کسٹرڈ پاؤڈر ملائیں اور اچھے سے مکس کر لیں۔ 1 کپ چھنا ہوا دہی ملا کر مکس کریں۔ کٹ اینڈ فولڈ طریقے سے بیٹر کو چلائیں اور گریس کیے ہوئے کیک ٹن میں پلٹ کر 25 سے 30 منٹ کے لیے اوون میں رکھ دیں۔ مائکرو ویو سے نکال کر کیک ٹن سے کیک کو پلیٹ میں نکال لیں۔ پیسز کاٹ کر چاکلیٹ ساس سے سجا کر سرو کریں۔ امید ہے دوستو آپ کو زعفرانی مرغ، پان پسند اور کسٹرڈ کیک بہت پسند آیا ہوگا، اور آج آپ افطار پہ اسے ضرور ٹرائی کریں گے۔ دوستو اب وقت ہو چکا ہے آپ سے الوداع کہنے کا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ میں کل پھر آؤں گی کچھ دلچسپ ریسیپیز کے ساتھ۔ آپ اپنی رائے ہمیں روانہ کرتی رہیے responseurdu@etv.co.in پر۔ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے دل کی گہرائیوں سے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج پیش خدمت ہے اس محفل میں قرآن مجید کے 27ویں پارے کا ترجمہ، تلخیص اور تفسیر، جس میں شامل ہے سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ اور سورۃ الحدید۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا خلاصہ قرآن کا پروگرام چل رہا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم قرآن کے 27ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کے 27ویں پارے میں تقریباً 7 صورتیں ہیں، یعنی 7 چیپٹرز۔ پہلا جو چیپٹر ہے اس کا نام الذاریات ہے، اس کے بعد الطور ہے، پھر النجم ہے، پھر القمر ہے، پھر الرحمن ہے، پھر الواقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں الحدید ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کے پہلے حصے کا خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ اب اس کے آخری حصے کا خلاصہ اس میں پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ الذاریات یہ قرآن کا چیپٹر نمبر 51 ہے اور اس میں 60 آیتیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے بقیہ 30 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور یہ خلاصہ تفصیلی انداز میں نہیں ہوگا بلکہ پوائنٹس کی شکل میں ہوگا، یعنی ایک سورت کو لے کر ایک یا دو یا اس سے زیادہ پوائنٹس کی شکل میں اس کا خلاصہ پیش کرنا۔ سورہ الذاریات کے سلسلے میں اس وقت 2 پہلو پر روشنی ڈالنا ہے۔ اس میں جو پہلا بنیادی پہلو ہے وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے تاکہ تم سوچو اور نصیحت حاصل کرو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات میں یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کی ہر چیز جوڑے یعنی پیر کی شکل میں ہے، کوئی بھی چیز سنگل اور تنہا نہیں ہے۔ حیوانات میں بھی جوڑے ہیں، نباتات میں بھی جوڑے ہیں، اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں جوڑے جوڑے ہیں۔ حتیٰ کہ جو میٹر ہوتا ہے مادہ، اس میں بھی مثبت اور منفی جوڑا، اس میں ایک مادے کا حصہ پازیٹیو ہوتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ نگیٹو ہوتا ہے۔ میٹر اور اینٹی میٹر، مثبت مادہ اور منفی مادہ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جوڑے کا جو سسٹم رکھا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے دراصل ایک بہت گہرا قرینہ اور بہت گہرا اشارہ اور بہت گہرا کلو انسان کو دیا گیا ہے کہ وہ سوچے اور غور کرے کہ کیوں ایسا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہے۔ جب انسان سوچے گا تو وہ پائے گا کہ ایک طرف وہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم اپنی آنکھ کھولتے ہیں، جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جس میں ہم تمدن کی تعمیر کرتے ہیں، جس میں ہم اپنی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں، ایک وہ دنیا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیا یہ دنیا صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان چند دنوں کے لیے یہاں آئے، زندگی گزارے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ کیا اس دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہے؟ تو فرمایا کہ لعلکم تذکرون، جب تم اس پر غور کرو گے کہ کائنات میں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا متعین کیا ہے، نہ صرف حیوانات میں بلکہ نباتات اور جمادات میں بھی جوڑے کا نظام قائم ہے، تو پھر تم پر یہ حقیقت کھل جائے گی
کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس کائنات میں ہر چیز جوڑے جوڑے کی شکل میں ہو، اس میں صرف ایک دنیا ایسی ہو جس کا کوئی جوڑا نہ ہو۔ اس دنیا کا یہ جوڑا وہی ہے جس کو قرآن میں آخرت یا ورلڈ ہیئر آفٹر کہا گیا ہے۔ جب آدمی اس پر غور کرے گا تو پھر وہ اس حقیقت کو دریافت کر لے گا کہ نہیں، اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے جو بالآخر ہمارے سامنے آ کر رہے گا۔ اور دوسری بات جو سورہ زاریات میں بنیادی طور پر بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا، یعنی انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جب وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں لازماً یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں، یا ہمارے اس پیدا کرنے کے پیچھے کوئی گہرا مقصد چھپا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن میں یہ دیا ہے کہ وہ مقصد ہے عبادت، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، اپنے خالق اور اپنے مالک کے آگے جھکنا، اس کے آگے سرنڈر کرنا، اس کو پہچاننا اور اس کا شکر کرنا، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دینا۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، اور جو شخص اس مقصد کو دریافت کر کے اپنے آپ کو پوری طرح اس پر ڈال دے گا، وہی وہ انسان ہے جو اللہ کے نزدیک آخرت میں کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ تو پہلی جو بات اس میں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کی پکڑ اور خدا کے سامنے جو پیشی ہونے والی ہے وہ بالکل یقینی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرے اور اسی کے مطابق وہ اپنے قول و عمل کا نقشہ بنائے۔ جب بھی وہ کوئی بات بولے، جب بھی وہ کوئی کام کرے، تو وہ سوچے کہ مجھے ضرور اپنے اس کام کا اور اپنے اس قول و قرار کا خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات جو ایک بنیادی سبق کی حیثیت رکھتی ہے وہ سورہ طور میں یہ بتائی گئی ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ انسان کا خالق ایک اللہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اسی خالق اور مالک کو اپنا سب کچھ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، یا خود ہی وہ اپنا خالق آپ ہے، اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے کہ میں کس طرح سے اس دنیا میں پیدا ہو گیا، اور پھر وہ یہ پاتا ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، میں خود آپ اپنا خالق نہیں ہوں، تو پھر غور و فکر کرنے کے بعد اس پر یہ کھلتا ہے کہ نہیں، نہ میں اپنا خالق آپ ہوں، نہ میں خود بخود بن گیا ہوں، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے، ایک بلند و بالا خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اپنے خالق اور اپنے کریٹر کی جو معرفت ہے، جو اس کی پہچان ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے، انسان اپنے گرد و پیش کی کائنات پہ غور کرے، تو پھر اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اسی کو اپنا سب کچھ بنانا چاہیے۔ ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو، سحری کی فضیلت، افطار کی رونق ہم پوری کریں گے دسترخوان کی ہر ضرورت۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے
सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। अब इसके बाद हम सूरह अन-नज्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह अन-नज्म ये कुरान की 53वीं सूरत है, यानी कुरान का चैप्टर 53। ये मक्के में नाजिल हुई। इसमें 62 आयतें हैं। इसमें दो बातें बुनियादी तौर पर बताई गई हैं। पहली बात यह है कि इसमें इरशाद हुआ है कि वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है उस सब का पैदा करने वाला अल्लाह है। और इसका मकसद ये है कि इंसान को इस दुनिया में रख कर उसको जांचा जाए, उसका इम्तिहान लिया जाए कि वो अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करता है या वो अपनी सलाहियत का और अपनी आज़ादी का मिस यूज़ करता है। तो इसमें जो सबक दिया गया है वो ये है कि इंसान को जो पैदा करने वाला खुदा है, जो खालिक और मालिक है, वो मुहासिब भी है और मुजाजी भी है। यानी वो उसका एहतसाब भी करेगा, वो उसकी पकड़ भी करेगा और उसके अच्छे कामों का उसको बदला भी देगा। इंसान यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ दिया जाएगा। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, इंसान यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि उसको ज़रूर खुदा के सामने अपने हर अमल के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने हर अमल के लिए उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और अल्लाह के हुक्म पर अपने आप को चलाएंगे और उस रास्ते में अगर कोई गलती हो जाए तो हमको ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला हरगिज़ उन गलतियों पर पकड़ नहीं करेगा। इसके लिए शर्त यह है कि हम शर्मिंदा हो, सच्चे दिल के साथ गलती हो जाने के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से दुआ करें, तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारे अंदर एक नई तब्दीली आएगी, हमको खुदा की रहमत मिलेगी, हमको खुदा की माफ़ी मिलेगी और फिर हम दोबारा अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ेंगे। दूसरा जो अहम सबक इस सूरत से हमको मिलता है वो है जिसको लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा के अल्फाज में बयान किया गया है। यानी इनाम बक़द्र सई, जितनी कोशिश इंसान करेगा, जितनी जद्दोजहद करेगा, उसी के बक़द्र वो इनाम पाएगा। तो इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि अल्लाह का जो निज़ाम है, खुदा का जो क़ानून है, वो इनाम बक़द्र सही पर मबनी है। जितनी कोशिश उसी के बक़द्र सिला। दुनिया में भी ये निज़ाम कायम है और आखिरत में पूरी तरह ये निज़ाम इंसान के सामने खुल कर आ जाएगा। वहाँ किसी की कोई सिफारिश और किसी की कोई शफाअत काम आने वाली नहीं है। जो चीज़ वहाँ काम आएगी वो सिर्फ़ इंसान का अपना अमल है और उसी अमल के नतीजे में इंसान को अल्लाह की रहमत मिल सकेगी। अब हम बात करेंगे कुरान के चैप्टर नंबर 54 के बारे में, यानी सूरह अल-क़मर के बारे में। इसमें 55 आयतें हैं और ये सूरत मक्के में नाजिल हुई। इसमें जो पहली बात बताई गई है वो है क़ुर्ब क़यामत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या हुआ, शक़्क़ क़मर का वाक़या। अचानक लोगों ने देखा कि चाँद 2 टुकड़े हो गया है और उसके अंदर शिगाफ आ गया है।
تو اس واقعے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح ایک دن آنے والا ہے جب کہ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، لہذا قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی بالکل قریب ہے۔ تو پہلی بات قرب قیامت کی ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور صحابہ کا یہی حال تھا۔ ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تو اس وقت وہ اپنے گھر کی ایک دیوار کی تعمیر کر رہے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی اس وقت انہوں نے فوراً کام بند کر دیا اور کہا کہ واللہ ما بنیت ابدا وقد اقترب الحساب، کہ خدا کی قسم اب میں دوبارہ ان کاموں میں نہیں پڑوں گا، جب قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے تو میں اپنے سارے وقت کو اس میں لگاؤں گا تاکہ میں آخرت میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے اٹھوں۔ اور دوسری بات جو سورہ القمر میں بتائی گئی ہے وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت اس صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس پر غور کرے، وہ غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزارے۔ اس کتاب میں پوری کلیئرٹی کے ساتھ سچائی کو کھول دیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں اور اس کی نصیحتوں پر دھیان کریں تاکہ وہ ہمیشہ ہمیش کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب اگلی جو صورت ہے ہمارے سامنے وہ سورہ الرحمن ہے، یعنی چیپٹر نمبر 55۔ اس میں 78 آیتیں ہیں۔ یہ مدینے میں صورت نازل ہوئی۔ اس میں بھی دو باتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات اس میں جو ارشاد ہوئی ہے وہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ میری خصوصی رحمت کا اظہار ہے۔ تو پہلا جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان کیا وہ یہ کہ اس کو پیدا کیا ایک انسان کی شکل میں، ایک مکمل اور احسن وجود کی شکل میں۔ اور دوسری اس کی رحمی یہ ہے کہ اس نے ہم کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے اس نے پیغمبروں کو بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے اس نے اپنی کتاب نازل کی۔ اس محسن کے مقابلے میں ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے وہ اعتراف اور احسان مندی کا رویہ ہونا چاہیے، اطاعت اور شکر گزاری کا رویہ ہونا چاہیے۔ اس محسن کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے یہ صرف اس کی رحیمی ہے اور اسی نے تم کو یہ کتاب دی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، تو تم کو چاہیے کہ اس رحمت کو اپناؤ اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی کو چھوڑ کر اس کی اطاعت اور شکر کا راستہ اپناؤ۔ افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات، صحت سے جڑے طبی فوائد، ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ، ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو، افطار ٹائم روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ دوسری بات جو سورہ رحمان میں ہم کو ملتی ہے وہ وہی ہے جس کو آیت ترجیح کہا جاتا ہے، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت اس صورت میں تقریباً 31 بار دہرائی گئی ہے، بار بار مختلف موقعوں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار آپ کو سورہ رحمان میں ملے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو تم نظر انداز کرو گے۔ کہیں نہ کہیں تو تم کو رک کر اور سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ اتنا عظیم کارخانہ، اتنی بے شمار نعمتیں یہ یوں ہی پیدا کی گئی ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مثلا انسان زمین پر جب غور کرتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ پوری کائنات میں، پوری یونیورس میں زمین ایک استثنائی کرہ ہے۔ یہاں پر لائف سپورٹ سسٹم ہے، یہاں پر پانی ہے، یہاں پر سبزہ ہے، یہاں پر کھانا ہے، یہاں پر طرح طرح کی نعمتیں ہیں جو پوری اور کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو خالق اور مالک ہے، انسان کا جو خدا ہے، اس نے اس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ انسان کے سینے میں اور انسان کے دل میں جو ڈیزائر ہیں، خواہشات کا جو سمندر ہے، اس کی تکمیل کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیزائر دیا لیکن ان ڈیزائر کے فلفلمنٹ کا کوئی انتظام نہیں کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جانچ کے لیے رکھا ہے۔ جب انسان اس امتحان میں کامیاب ہوگا تو پھر اس کے لیے تکمیل خواہشات اور فلفلمنٹ کی ایک مکمل دنیا ہے جس کا نام جنت ہے۔ انسان کو اس جنت میں داخلہ ملے گا جہاں سے وہ کبھی نکلنا نہ چاہے گا اور جہاں انسان کے تمام ڈیزائر کا فلفلمنٹ ہوگا۔ تو یہ جو بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا تاکہ انسان غور کرے، جو نعمتیں آلریڈی اس کے پاس موجود ہیں، جو نشانیاں اس کے اطراف میں بکھری ہوئی ہیں، وہ ان پر غور کرے اور ان پر غور کر کے وہ سچائی کو دریافت کرے، وہ خدا کے راستے پر چلے۔ اس کے بعد سورہ الواقعہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن کی سورت نمبر 56 یعنی 56 چیپٹر ہے۔ اس میں 96 آیتیں ہیں۔ اس میں جو پہلی بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو آخرت کی نسبت سے دیکھنا چاہیے۔ کسی انسان کی کامیابی اور ناکامی کو جانچنے کا معیار آخرت ہے، نہ کہ موجودہ دنیا۔ اور آخرت کی تقسیم کے اعتبار سے انسانوں کو 3 گروہ میں بانٹا گیا ہے: السابقون السابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے اور اس طرح کی دوسری نسبتیں ہم نے قائم کر رکھی ہیں، اس کے اعتبار سے ہم انسان کو جانچتے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا بھونچال آئے گا، جب یہ پورا نظام کائنات درہم برہم ہوگا، اس وقت صرف 3 قسم کے لوگ باقی رہیں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو السابقون السابقون ہوں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے خدا کو اپنا سپریم کنسرن بنایا ہوگا، جنہوں نے مکمل طور پر خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہوگا، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنی صلاحیت، سب کچھ انہوں نے خدا کے لیے پوری طرح سے وقف کر دی ہوگی۔ وہ السابقون السابقون ہوں گے۔
اور ان کو